آج وزیر اعظم نے ایپیکس کمیٹی بھی تشکیل دی اور ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی سربراہی کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کی سربراہی کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی۔ تو چونکہ میں نے منصوبہ بندی کا ذکر کیا تو منصوبہ بندی کے جو دارالمحام کہتے ہیں آپ سر اردو میں، جناب آسن اقبال صاحب وہ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کر لیں۔ آسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے سر وقت نکالا، آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، بالآخر مل گیا ہمیں۔ جی تھینک یو۔ میں اس وقت ناروال میں ہوں، تو یہاں پہ سگنل کا ایشو ہے، اس لیے آپ کے ساتھ فون پہ ہی شریک۔ عموماً تو آپ ویکنڈ پہ جاتے ہیں حلقے میں، آج آپ منگل بدھ کو چلے گئے؟ جی، آج جو ہمارے یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کے کیمپس کا افتتاح تھا، اس کی نئی بلڈنگ جو ہے کیمپس کی، تو اس کے لیے میں آیا تھا۔ شامی صاحب آسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کونسل قائم کی گئی ہے، پھر اس کی ایگزیکٹو کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی قائم کی جا رہی ہے، تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ یعنی کیا ہدف کیا ہے اور کتنی تیز رفتاری سے آپ اسے حاصل کر سکیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامی صاحب دیکھیے، یہ میرے نزدیک پاکستان کے لیے ایک نیا بریک تھرو ہے۔ جیسے کہ ہمارے پچھلے دور میں سی پیک کا منصوبہ تھا، یہ اسی کے ہم پلہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جب سے معاشی مشکلات میں ہے، تو ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں اور جو جی سی سی میں ہمارے برادر ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کی کافی مدد کی ہے، لیکن حکومت اور وزیر اعظم اور ہماری جو مسلح افواج کی قیادت ہے، ہم سب کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے مستقل بنیادوں پہ نکالنے کے لیے جب تک ہم پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ نہیں لے کر آئیں گے، اس سے ہماری ایکسپورٹ کی کارکردگی بھی بہتر نہیں ہوگی، اور پاکستان میں بالخصوص جی سی سی کنٹریز کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ ہم ان کی فوڈ سیکیورٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے شعبے میں بہت تعاون کر سکتے ہیں، ہم منرلز کے شعبے میں بہت تعاون کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس منرلز کا تجربہ ہے، ہمارے پاس منرلز ہیں لیکن وہ ہم ٹیپ نہیں کر سکے۔ تو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی جو خلیجی ممالک کے دورے ہوئے، وہاں کی قیادت سے بات چیت ہوئی، تو ان کا ایک ہی اصرار ہوتا تھا کہ ہم پاکستان میں اس کے پوٹینشیل کے حوالے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا جو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ون ونڈو آپریشن ملے، اور اس میں سیم لیس یا ایک بالکل بغیر کسی رکاوٹ کے ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، فیسیلیٹیشن ہو۔ تو پھر چونکہ اس مشکل سے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں، نکلنے کے لیے ایک ہول آف گورنمنٹ نہیں بلکہ ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے۔ تو سول اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ ایک فریم ورک بنایا، ایک ایپیکس باڈی ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کریں گے، اس میں چیف منسٹرز اور اس میں ریلیونٹ منسٹرز ہوں گے، ساتھ میں آرمی چیف بھی ہوں گے، اور نیچے ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جسے میں چیئر کروں گا، جس میں جو سول اداروں کے ہمارے سربراہ ہیں وہ بھی ہوں گے، لیکن ساتھ میں آرمی کے ایک سینئر آفیسر بھی ہوں گے، اور پھر نیچے ہر سیکٹر کی ایک کمیٹی ہے۔ میرے نزدیک اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان کی اسٹیٹ کے تمام ادارے، چاہے وہ سول ہیں، ملٹری ہیں، وہ ملک کے لیے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھ کے کوشش کر رہے ہوں گے، تو ہماری سول بیوروکریسی جو کہ پچھلے 4 سالوں میں جو ایک وکٹمائزیشن کی سیاست ہے، ایک جو نیب والی سیاست تھی، اس سے وہ فیصلہ سازی میں بالکل پیرالائز ہو گئی تھی، اور پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر افسر 10 روپے کے ڈیسیجن پر بھی دستخط کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچتا ہے۔ تو جب ہماری مسلح افواج بھی ایک چیز کے اندر شریک ہیں کہ ہم نے ملک کی انویسٹمنٹ کو کیسے لے کر آنا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے، کو امپلیمنٹیشن تک لے کے جانا ہے، جب ہول آف گورنمنٹ ہوگی تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سول اداروں میں ایک ریلیکٹنس آ گئی تھی ڈیسیجن میکنگ کی، شاید وہ زیادہ پھر بے باکی کے ساتھ اور زیادہ جرات کے ساتھ۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کنٹینیوٹی، کیونکہ گورنمنٹ تو اگست میں سپٹمبر میں ختم ہو رہی اس کی مدت، تو کنٹینیوٹی کو کیسے میک شور کیا جائے گا؟ پلان تو اس سے پہلے ہی بنے۔ اس فریم ورک کے اندر جو ایک پارٹنر ہے ہمارے، وہ تو کنٹینیوٹی تو ہے نا وہاں پر، اور یہی اس کا سب سے بڑا
حسن یہی ہے کہ دس از ہول آف گورنمنٹ اور ہول آف نیشن اپروچ کہ اگرچہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اگر ٹینیور ختم بھی ہوگا لیکن پھر الیکشن کے بعد ہمیں تو امید ہے کہ ہم ہی واپس آئیں گے، لیکن اگر کوئی اور بھی حکومت آئے گی تو یہ فریم ورک اس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مددگار ہوگا. اور اس میں جو ویسے آن اے لائٹر نوٹ آپ کو کیوں امید ہے کہ آپ ہی واپس آئیں گے؟ ایسا کیا کیا آپ نے؟ اس لیے کہ ہماری کارکردگی ہے، ہماری پرفارمنس ہے 2013 سے 18، اور لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی ڈیولپمنٹ کی پالیسی بنی یا بڑا منصوبہ بنا وہ سب پی ایم ایل این کے دور میں بنے. تو ہمارا ایک لوگوں کے پاس ایک ٹرسٹ ہے اور امید ہے پوری کہ ہم واپس آئیں گے. چلیے آپ کے منہ میں گھی شکر، ہم کوئی بدشگونی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بتائیے جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کہ ان کے لیے رکاوٹیں وہیں کی وہیں رہیں گی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کی تھی لاسٹ ایئر جون میں، تو اس میں بہت واضح طور پہ میں نے بھی کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا، اب اس وقت صورت عملاً یہ ہے کہ پاکستان کی جو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے اس کی سپیس ختم ہو گئی ہے. ہمیں اب اگر آگے جانا ہے تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ انحصار کرنا ہے. لہذا اب حکومت کا اتنا ہی کام ہے کہ جہاں کوئی رکاوٹ ہے کسی انویسٹر کے راستے میں، پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، ہم ان پتھروں کو، ان روڑوں کو ان کے راستے سے ہٹائیں. تو ہماری اولین ترجیح اب صرف یہی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو امپاور کریں، ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف اپنی انویسٹمنٹس کا دائرہ موڑیں، اور یہ بھی جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں فورن انویسٹمنٹ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ساری کی ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری میں جائیں، تاکہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ایکسٹرنل سیکٹر پہ فورن ریزروز کا ہے کہ ہم ڈالر کھپانے کے چیمپئن ہیں لیکن ڈالر کمانے میں زیرو ہیں. تو ہمیں اپنی معیشت کی ڈالر کمانے کی صلاحیت کو یہ چونکہ آپ ایکسپورٹس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ گوہر اعجاز صاحب نے اپٹما نے آج ہی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ جو بجلی اور گیس کے نرخ ہیں مسابقتی نرخ جو ہے ان کا جاری رہنا ضروری ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب ڈالرز کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ نے توجہ نہ کی اس جانب تو. جی دیکھیے، اس وقت جو میکرو اکنامک فریم ورک ہے، ہم آئی ایم ایف کے معاہدے میں بھی ہیں اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اس سے ہم نکل کے آزاد ہوں تاکہ اپنی ترجیحات کے مطابق اور ایک ڈسپلن بھی اپنا برقرار رکھتے ہوئے ہم فیصلے کریں. اس وقت جو ہماری سپیس ہے اپنے فیصلے کرنے کی، اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں تو یقیناً وہ کافی محدود ہوتی ہے. اور لیکن اس کے پیرلل تو جو فائنانس منسٹر ہیں وہ امریکی سفیر سے مل رہے ہیں، آفیشلی مدد مانگ لی امریکہ سے کہ وہ آپ مدد کریں آئی ایم ایف کی پروگرام کی بحالی کے لیے. دیکھیے، ہم سب کی اولین کوشش یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ہو جائے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی ایک انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن والی حیثیت بھی ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ آن پروگرام ہیں تو جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کو بھی ایک کانفیڈنس ملتا ہے. تو لہذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پروگرام کو بحال کرا سکیں. ٹھیک. اب آسن آپ ہمیں کئی خواب آپ نے ہمیں دکھائے ہیں، جیسے علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دکھایا، آپ نے خوشحال پاکستان کا خواب دکھایا، ویژن 2010، پھر اس کے بعد ایک اور خواب، اب ٹرن اراؤنڈ پاکستان کا خواب آپ دکھا رہے ہیں. کوئی تعبیر بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ خواب کوئی غیر حقیقت پسندانہ نہیں، شرط صرف یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ کمپرومائز نہ کریں، ہم اپنی پالیسیز کی کنٹینیوٹی کو یقیناً بنائیں. ہم نے جو ویژن 2025 کا خواب دکھایا تھا اس کو 2017-18 تک عمل درآمد بھی کر کے دکھایا تھا. آنیسٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے ابھی؟ آ گئی، اس نے کرچی کر دیا سارا خواب. رائٹ ناؤ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو دکھائی دیتی ہے اس معاشرے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی کے بعد خود سوزی کہہ لیجئے یا خودکش بمبار بن کے خان صاحب نے خود اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو تباہ کیا ہے، تو اس سے پاکستانی پالیٹکس کا جو ایک بہت بڑا ایریٹنٹ تھا وہ ضرور نیوٹرلائز ہوا ہے، چونکہ پچھلے 20 سال سے وہ سوائے ایجوکیشن کے، سوائے احتجاج کے، سوائے دھرنوں کے کوئی اور خیریت سے دارالخلافے میں واپس پہنچے. بہت شکریہ جی آپ کے قیمتی وقت کا.